وقال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مكان آخر لا يدخل الجنة خاطئ. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، ہر قسم کی عبادت اس ایک اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم تمام کا سچا اکیلا تنہا معبود ہے. ہرگز ہرگز اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی. وہی سچا ہے، وہی حقیقت ہے، وہی بادشاہیت ہے، وہی مالک ہے، وہی جابر ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے آخری نبی امام کائنات سرور کونین سید المرسلین امام الانبیاء محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا و حبیبنا و سیدنا محمد وعلی آلہ و صحبہ وسلم تسلیما کثیرا. مختصر سی حمد و صلوات کے بعد تمام قسم کی رحمتیں ہوں صحابہ کرام کی جماعت مقدسہ پر کہ جن کی کوششوں، قربانیوں اور کاوشوں سے دین اسلام میرے اور آپ کے گھروں تک پہنچا اور میں اور آپ صحابہ کرام کی قربانیوں کے بعد آج مسجد میں حاضر ہوئے ہیں. قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشی اسلامی ماں اور بہنوں، آج کا یہ دن میرے اور آپ کے لیے مبارک دن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ جس دن سورج طلوع ہوتا ہے ان سب سے بہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے. اور آج جمعہ کے اس مبارک موقع پر جب خطیب ممبر پر چڑھتا ہے اور اللہ رب العالمین کے کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنا کر نصیحت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے، یقیناً نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت ساری چیزوں کی نصیحت کی. ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت ہے جو آج اس جمعہ کے خطبے میں آپ کے سامنے کی جائے گی. عنوان جمعہ ہے رشتوں کا قتل کیوں ہو رہا ہے. عزیز نوجوان دوستوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو بہت ساری نعمتیں دی، اتنی نعمتیں دی کہ اللہ کی قسم ان نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر کوئی اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے گا رب کی قسم نہیں گن سکتا. اللہ کی دی گئی لاجواب بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت رشتہ داری ہے. یہ رشتہ داری اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے دنیا میں بھیجا تو رشتہ داروں کے بیچ میں رکھا، رشتہ عطا کیا. رشتہ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. اب رشتوں کی بہت ساری قسمیں ہیں. سارے رشتوں میں سب سے بڑا جو رشتہ ہوتا ہے وہ انسان کے خون کا رشتہ ہوتا ہے، جسے خونی رشتہ کہا جاتا ہے. ایک باپ کا بیٹے سے خون کا رشتہ ہوتا ہے، ایک بیٹی کا ماں سے خون کا رشتہ ہوتا ہے. میرا اپنے باپ سے خون کا رشتہ ہے، میرا اپنی ماں سے خون کا رشتہ ہے، میرا اپنی بہن سے خون کا رشتہ ہے، میرا اپنے بھائی سے خون کا رشتہ ہے. یہ خونی رشتے ہیں جن کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اس خونی رشتے کے بعد اللہ نے ایک اور رشتہ عطا فرمایا، وہ انسان کی دوستی کا رشتہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. یعنی دوست اللہ کی ایک نعمت ہے اور دوستی کا رشتہ یہ خوبصورت رشتہ ہے، یہ پیارا رشتہ ہے جو اللہ کی طرف سے بندوں کو دیا گیا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے رشتے ہیں. میرا آپ سے اسلامی رشتہ ہے، آپ مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں، یہ ہمارا دینی رشتہ ہے، یہ اسلامی اور ایمانی رشتہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرتے ہیں. خونی رشتے، یہ دوستی کے رشتے، یہ اسلامی رشتے. اس کے علاوہ ایک اور رشتہ ہے جس کو انسانیت کا رشتہ کہا جاتا ہے. میں اور آپ کسی کافر کی بھی مدد کرتے ہیں، یہ سوچ کر مدد کرتے ہیں کہ ایک انسان ہے اور انسانوں کے اندر اللہ نے انسانیت رکھی ہے، اور مسلمان بحیثیت انسان ہونے کے ناطے وہ انسانیت کا حق ادا کرتے ہوئے کافروں سے بھی رشتہ نبھاتا ہے، کافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتا ہے. یہ رشتہ داری ہے جو دے کر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو دنیا میں بھیجا.
मगर अफसोस की बात है कि मैं और आप आज रिश्तों का कत्ल करते जा रहे हैं। कत्ल से मुराद क्या है? यहां रिश्तों के कत्ल से मुराद रिश्तों को तोड़ देना, रिश्तों को अपने हाथों से बर्बाद कर देना, रिश्तों का खातिमा कर देना है। आज मैं और आप अपने खूनी रिश्तों को खराब करते जा रहे हैं, दोस्ती के रिश्तों को बर्बाद करते जा रहे हैं। मैं और आप अपना इस्लामी रिश्ता भुलाते जा रहे हैं, हमारे अंदर से इंसानियत मरती जा रही है। आज अफसोस की बात है, अफसोस की बात है कि इंसान रिश्तों का खातिमा कर रहा है। क्या बात है कि आज हम अपने सगे बाप से सही ढंग से सलाम तक नहीं करते। कुछ देर बैठकर हम अपनी वालिदा से गुफ्तगू करने पर राजी नहीं है। कुछ देर वक्त निकालकर हम अपने सगे भाई बहनों से मजाक करने के लिए राजी नहीं है। आज अपने मुसलमान भाइयों से मुस्कुराकर बात करना हमें तकलीफ गुजरती है। आखिर हमारे रिश्तों में ऐसी क्या वजह है? ये नफरतें क्यों, ये तकलीफें क्यों, ये कड़वाहटें क्यों? साला साल गुजर गए हैं, हमने अपने रिश्तेदारों से बात नहीं की, हमने अपने रिश्तेदारों से मुलाकात नहीं की। 1 से 1.5 महीना गुजरने हो गया ईद उल अजहा जाकर, ईद की मुबारकबादी आज तक हमने अपने रिश्तेदारों को पेश नहीं की। आखिर ये क्या नफरत है कि हम अपने खूनी रिश्तों के एहसास को नहीं जानते, हम इस्लामी रिश्ते को नहीं पहचानना चाहते, हम रिश्तों का खातिमा क्यों कर रहे हैं? ये चाचा, ये फूफी, ये खाला, ये अल्लाह की तरफ से बंदों के लिए रिश्ते हैं। अल्लाह ने रिश्तेदारी देकर तुम पर अपना फजल अता किया है। लेकिन मामला क्या है कि हम अपने रिश्तेदारों से बात नहीं करते। साल गुजर जाता है, हम अपने मामू को फोन तक नहीं करते, हम अपने चाचा को सलाम नहीं करते, हम अपने फूफी की खैरियत नहीं पूछते, हम अपने दोस्त से बात करना गवारा नहीं करते, हम अपनी माँ से बात करना गवारा नहीं करते। नौजवान बच्चा सुबह कॉलेज निकल जाता है, ड्यूटी पर चला जाता है, शाम लौट कर आता है, खाना खाकर फोन लेकर अपने बिस्तर पर चला जाता है। उसे एहसास नहीं होता कि उसकी माँ उसके इंतजार में बैठी है, उसकी माँ उससे कुछ गुफ्तगू करना चाहती है, उसका बाप तड़प रहा है बाप के दरवाजे की चौखट पे आने का, लेकिन बंदा ये है कि घर में घुसता है और कमरे में चला जाता है। क्या हमें अपने रिश्तों से मोहब्बत नहीं है? क्या माँ बाप का रिश्ता हमारे लिए तकलीफदार रिश्ता है? आखिर क्या वजह है कि इन रिश्तों में नफरतें आ रही है, इन रिश्तों में दूरियां आ रही है, इन रिश्तों में दरार आ रही है? अरे रिश्तेदारी तो छोड़िए, अपनापन तो छोड़िए, शरीयत मुतहरा ने अनजान लोगों को सलाम करने का हुक्म दिया है, जिनको हम नहीं पहचानते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों से मुलाकात करने और इनसे रिश्ता बनाने का हुक्म दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वतक़रउस सलाम, तुम सलाम करो, अला मन आरिफ्ता, जिनको तुम पहचानते हो, व मन लम तारिफ, और जिनको तुम नहीं पहचानते। जिनको तुम जानते हो उनको भी सलाम करो, जिनको तुम नहीं जानते उनको भी सलाम करो, क्योंकि सलाम ये मोहब्बत का जरिया है। जब बंदा किसी को सलाम करता है तो वो अपनी जानिब से मोहब्बत का पैगाम देता है, वो रिश्ते के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। अनजान लोगों को शरीयत ने सलाम करने का हुक्म दिया है, लेकिन माजरा यह है कि हम अपनी माँ को सलाम करना गवारा नहीं करते। रिश्ता इतना खतरनाक हो चुका है हमारा, हम अपने सगे भाई से मिलना गवारा नहीं करते। इन रिश्तों को, इन रिश्तों में दूरियों को, इन रिश्तों की दरारों को खत्म कीजिए अल्लाह के वास्ते। आज मुसलमान कौम की तबाही और बर्बादी का एक अहम सबब रिश्तों में दूरियां है, रिश्तों में दरार है, इनकी खफाएं हैं, इनकी नफरतें हैं, इनकी कड़वाहटें हैं, जो इनको इस्लाम से और इंसानियत से दूर ले जा रही है। आज दोस्त दोस्त से खफा है, एक भाई भाई से खफा है। लोग दिन नहीं, महीनों नहीं, साल गुजर चुके हैं, अपने सगे भाई से मुलाकात नहीं करते, अपने रिश्तेदारों से मुलाकात नहीं करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौqa सलास, किसी मुसलमान के लिए ये जायज नहीं है कि वो अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा बात करना छोड़ दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है, मुसलमान के लिए जायज नहीं है, हराम है कि वो अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा बात करना छोड़ दे। इमाम नववी रहिमहुल्लाह इस हदीस की तशरीह में बयान फरमाते हैं कि अगर कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई या बहन से 3 दिन से ज्यादा बात छोड़ देता है, वो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है। अल्लाह अकबर। और एक रिवायत के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गौर से सुनिए इस रिवायत को, जो दिल में नफरत
ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے پال کر رکھے ہیں، اپنے سگے بھائیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے جو تکلیف ہم اپنے دلوں میں محسوس کرتے اور سالوں سے ان سے بات نہیں کرتے. حدیث سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے بات چھوڑ دیتا ہے اور بات چھوڑتے چھوڑتے 1 سال گزر جاتا ہے اور 1 سال گزر جائے تو گویا کہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کا قتل کر ڈالا. اللہ اکبر. 1 سال سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی یا بہن سے بات چھوڑ دینا اس کا قتل کر دینا ہے، اور قتل کرنا سب سے سنگین جرم ہے. قرآن مجید میں شرک کے بعد اللہ نے سب سے زیادہ وعید اگر کسی گناہ پر کی ہے تو وہ قتل پر کی ہے، اور اپنے مسلمان بھائی سے 1 سال سے زیادہ بات چھوڑ دینا اس کا قتل کرنے کے برابر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت خاتون، رشتوں کو توڑنے والا، رشتوں کو خطا کرنے والا، رشتوں میں دوریاں لانے والا، رشتوں میں دراڑیں پیدا کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. ان رشتوں کی نفرتوں کو، ان رشتوں میں آنے والی دراڑوں کو، ان دوریوں کو ختم کیجیے اللہ کے واسطے. یہ رشتہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے بات چھوڑ دے. وَخَيْرُهُمَا، ان دونوں میں بہتر یہ ہے جو سلام کے ذریعے پہل کرے. سلام کریے، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کریے. اگر ہماری غلطی ہوگی معافی مانگیں گے، اگر ان کی غلطی ہوگی وہ معافی مانگیں گے. رشتوں کو بڑھائیے، رشتوں کو مضبوط کیجیے. آج رشتوں کا خاتمہ ہو رہا ہے، اس لیے میں اور آپ بربادی کے راستے پر ہیں. کیا وجوہات ہے؟ آخر وہ کون سے اسباب ہے جن کی وجہ سے ایک انسان اپنے رشتوں میں وہ محبت نہیں پیدا کر پا رہا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ کس وجہ سے ایک انسان اپنے رشتوں میں وہ محبت، وہ پیار نہیں لا سک رہا ہے؟ ان کے بہت سارے وجوہات ہیں. سب سے اہم وجہ، سب سے پہلی وجہ جو ہمارے رشتوں میں دوریاں اور رشتوں کو توڑنے کا سبب بن رہی ہے، وہ ہمارے اندر ایثار و ہمدردی کا مر جانا ہے. ایثار و ہمدردی، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے ایک ایثار ہونا چاہیے. اس کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ وہ آگے والے مسلمان کے ساتھ حسن سلوک کرے. آج ہم اپنے مسلمان معاشرے کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، اسی وجہ سے آج ہم رشتوں کو خراب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، رشتوں میں دوریاں دیکھ رہے ہیں، رشتوں میں درار دیکھ رہے ہیں، رشتوں میں نفرتوں کو دیکھ رہے ہیں. آج رشتوں کا قتل ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے اندر سے ایثار کا جذبہ مر چکا ہے. آج ہمارے اندر رحم دلی نہیں ہے، ہم لوگوں پر رحم نہیں کرنا چاہتے، ہم لوگوں کو معاف کرنا نہیں چاہتے. ارے جس شریعت کے حامل محمد رسول اللہ تھے، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے رحمت والا بنا کر بھیجا ہے. اللہ رحمان ہے، اس کا نبی رحیم ہے. شریعت جو لے کر اللہ آیا ہے وہ رحمان کا ہے. یہ شریعت رحم دل کی تعلیم دیتی ہے، لیکن آج ہمارے اندر رحم کا کوئی مادہ نہیں پایا جاتا. آج ہمارے اندر عفو درگزر نہیں ہے، آج ہمارے زبانوں میں نرمی نہیں ہے. آج ہم کسی سے بات بھی کرتے تو اچھی بات نہیں کرتے، آج ہم کسی کو معاف کرنا نہیں چاہتے، آج ہم کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا نہیں چاہتے. آج یہ ایثار اور ہمدردی نہ ہونے کی وجہ سے رشتوں میں دوریاں آ رہی ہیں. اسلام کا امتیاز تھا کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے، مگر ہم آج اپنے ہاتھوں سے انسانیت کا گلا گھونٹ رہے ہیں. انسانیت کا گلا ہم اپنے خود ہاتھوں سے گھونٹ رہے ہیں. آج معمولی سا گاڑی کا دھکا لگ جاتا ہے، سڑک پر چلتے ہوئے اگر گاڑی دھکا لگ جاتا ہے گاڑی کا، نعوذ باللہ ہماری زبان سے گالی نکل جاتی ہے، ہم آگے والے کو مارنے لگ جاتے ہیں. اتنی تکلیف ہم کو برداشت نہیں ہوتی. معمولی سا دھکا لگ گیا تم کو تکلیف ہو گئی. کوئی چل رہا ہے راستے پہ، کسی نے گاڑی سے چھینٹے اچھال دیے، زبان سے گالی نکل گئی. کیا تمہارے دل میں رحم نہیں ہے؟ کیا تمہارے دل میں اتنی احساس نہیں ہے کہ وہ مسلمان بھائی ہے؟ کم از کم اس بات کا احساس تو کر لے سے کہ اس سے آپ کا اسلامی رشتہ ہے، وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے. اس نے انجانے میں آپ کے اوپر چھینٹے اچھال دیے، اس نے انجانے میں آپ کی گاڑی کو ٹھوکر دے دی، آپ کی زبان برداشت نہیں کر سکتے آپ؟ کیا یہی رشتہ ہے؟ کیا یہی انسانیت ہے؟ کیا یہی مسلمان کی پہچان ہے؟ رب کی قسم تکلیف ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں جب ہم اپنے بے رحم معاشرے کو دیکھتے ہیں. سڑک پر چلتے ہوئے اگر ہم کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، ہم آگے والے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں.
ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ مسلمان ہے، وہ بھی رسول کا امتی ہے، میں بھی رسول کا امتی ہوں۔ رسول اللہ کافروں پر لعنت نہیں کرتے تھے، رسول اللہ یہودیوں پر لعنت نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ نے یہود و نصارہ کے حق میں دعا کی ہے، آپ نے ان کی ہدایت کی دعا کی ہے، آپ نے ان پر رحم کی دعا کی ہے، مگر یہ ہے کہ امت لعنت پر لعنت کرتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں، اپنے دل میں احساس پیدا کرو کہ وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنا ہے۔ اپنے اندر برداشت کی صلاحیت پیدا کیجئے، اپنے اندر رحم دلی پیدا کیجئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث المسلم اخو المسلم کہ دنیا میں ہر مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں۔ دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس امت کی مثال یہ ہے کہ امت جسم واحد ہے، یہ امت کو اللہ نے جسم واحد بنایا ہے۔ اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، میرے دل میں وہ تکلیف ہونی چاہیے، آپ وہ تکلیف محسوس کریں، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا اسلامی رشتہ ہے، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر کرتے ہیں۔ میں اور آپ اپنے دلوں میں اثار پیدا کریں، اپنے مسلمان رشتہ داروں کے لیے اپنے دل میں رحم دلی پیدا کریے۔ یہ رحم دلی نہ ہونے کی وجہ سے آج رشتوں کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میری ماں مشرکہ ہے، میری ماں کافرہ ہے، کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ ماں کافر ہے، ماں مشرکہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اے اسماء سلی امکا وان تکن کافرہ، اے اسماء اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر، اگرچہ وہ کافر ہے، اگرچہ وہ مشرکہ ہے۔ کافر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ بدعتی ہے، اگر آپ کے ماں باپ خرافات میں ہے، اگر آپ کے ماں باپ کافر ہے، تب بھی مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے، اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ نرم دلی سے پیش آئے، کیونکہ ماں کا بیٹے سے ایک رشتہ ہے۔ گرچہ ماں کافر ہے، بیٹے کو حکم دیا گیا ہے اسی رشتے کا خیال کرتے ہوئے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ آج حسن سلوک نہ ہونے کی وجہ سے، آج ہمارے رشتوں میں محبت نہ ہونے کی وجہ سے، آج ہمارے اندر رحم دلی نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے رشتوں کو توڑ رہے ہیں، رشتوں کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ اپنے اندر ایسی رشتہ داری، ایسا ایثار، ایسی محبت پیدا کیجئے جیسے صحابہ کرام نے پیدا کی تھی۔ حذیفہ عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جنگ یرموک کا موقع تھا۔ حذیفہ عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب جنگ یرموک ختم ہوئی، کئی مسلمان صحابہ کی لاشیں جنگ میں پڑی ہے میدان کے اندر۔ وہ کہتے ہیں، میرے ہاتھ میں ایک پانی کا جگ تھا، اس میں تھوڑا پانی تھا، میں اس پانی کو لے کر میدان جنگ میں آیا۔ یرموک کی جنگ کے اندر جہاں صحابہ کی لاشیں پڑی ہے، کچھ صحابہ موت کے آخری لمحات میں ہے، سختی پہ سختی طاری ہے، میں اپنے پانی کا جگ لے کر اپنے بھائی کو تلاش کر رہا تھا۔ حذیفہ عدوی کہتے ہیں، جب میں مسلمان صحابہ کی لاشوں کو ٹٹولتے ہوئے اپنے بھائی تک پہنچا تو دیکھا کہ میرا بھائی آخری سانس میں ہے، پانی کے لیے ترس رہا ہے، زبان سے آواز جاری ہے، پانی پلا دو، پانی پلا دو۔ میں جب پانی کا جگ اپنے بھائی کو پلانے کے لیے اس کے قریب گیا تو بازو سے آواز آئی اور ایک صحابی کی، وہ صحابی تڑپ رہے ہیں پانی کے لیے، کہہ رہے ہیں پانی پلا دو۔ جب میں اپنے بھائی کو پانی پلانے کے لیے آگے لے گیا، میرا بھائی اس حالت میں کہنے لگا، نہیں نہیں، پہلے اس صحابی کو پانی پلا دینا، بعد میں مجھے پانی پلانا۔ حذیفہ عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں پانی کا جگ لے کر جب دوسرے صحابی کے پاس پہنچا، تیسرے صحابی نے آواز دی، ہائے پانی پلاؤ، پانی پلاؤ۔ جب میں دوسرے کو پانی پلانے کے لیے جاتا ہوں، دوسرا کہتا ہے، نہیں نہیں، ابھی مجھے اتنی ضرورت نہیں ہے، پہلے اس صحابی کو پانی پلا دینا، اس کو زیادہ ضرورت ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب میں تیسرے کے پاس پہنچتا ہوں، اس کو پانی پلانے کا ارادہ کرتا ہوں، چوتھے صحابی کی آواز آتی ہے، پانی پانی۔ جب میں تیسرے کو پانی پلانے کا ارادہ کر چکا ہوتا ہوں، تیسرا کہتا ہے، چوتھے کو پانی پلا دو۔ میں چوتھے کے پاس پہنچتا ہوں، چوتھا پانچویں کے پاس بھیجتا ہے، حتیٰ کہ ساروں کی جان نکل گئی، کسی نے پانی نہیں پیا، سارے پیاسے کیا پیاسے مر گئے۔
کیا تھا؟ یہ صحابہ کا ایثار تھا. صحابہ کی آپس میں ایک دوسرے کی محبت تھی. وہ اپنے آپ سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتے تھے. ان کا حسن سلوک تھا, ان کی محبت تھی, ان کا پیار تھا, ان کا خلوص تھا, ان کا اخلاص تھا. اپنی جان جانا گوارا کر لیا مگر آگے والے کو پانی پلانے کو ترجیح دی. آج یہ ایثار مر چکا ہے. آج ہمارا یہ ضمیر مر چکا ہے. آج ہماری یہ غیرت مر چکی ہے. آج ہماری یہ محبت مر چکی ہے. آج ہمارے اندر یہ حسن سلوک نہ ہونے کی وجہ سے, یہ ایثار نہ ہونے کی وجہ سے میں اور آپ اپنے رشتوں کو برباد کرتے جا رہے ہیں. آج رشتوں کے خاتمے کا ایک سبب ہمارے اندر ایثار اور ہمدردی کا نہ ہونا ہے. دوسری اہم وجہ جس کے ذریعے میں اور آپ اپنے رشتوں کا خاتمہ کر رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتوں کو برباد کر رہے ہیں, اس کی دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی زبانوں کو لگام نہیں دیتے ہیں. ہماری زبان بے لگام ہو کر لوگوں کے سینے پر خینچی کی طرح چلتی ہے. نعوذ باللہ. ہم اپنی زبان سے کتنوں کو تکلیف دے رہے ہیں, کتنوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, کتنا جھوٹ بول رہے ہیں, کتنا جھوٹ کے ذریعے رشتوں کو خفا کر رہے ہیں. ہم اپنی زبانوں سے چغل خوری کر رہے ہیں, ہم اپنی زبانوں سے لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہیں, ہم اپنی زبانوں سے لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں. آج ہماری زبان کی بد کلامی کی وجہ سے ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتوں کو برباد کر رہے ہیں. آج ہمارا کوئی رشتہ دار ہم سے بات نہیں کرتا تو شاید وجہ ہماری ہے, غلطی ہماری ہے کہ ہمیں اپنی زبانوں کو درست نہیں کیا. آج ہماری زبانوں کی بد کلامی کی وجہ سے شاید ہمارا پڑوسی ہم سے ناراض ہے, شاید ہمارا رشتہ دار ہم سے ناراض ہے, شاید ہمارا دوست ہم سے ناراض ہے, شاید ہماری ماں ہم سے ناراض ہے. آج ہم نے اپنے زبانوں کو لگام نہیں دیا. آج زبانوں کو امت ایسے استعمال کرتی ہے نعوذ باللہ جیسا کہ اللہ نے ان کو زبان دے دی, جو چاہے بولتے پھرو, جس کو چاہے بولتے پھرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من یضمن لما بین لحیہ وما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم مجھے زبان کی حفاظت کی ذمہ داری دو. نبی کہتے ہیں تم مجھے زبان کی حفاظت کی ضمانت دو, زبان کی حفاظت کی گارنٹی دو. نبی کہتے ہیں میں اس کو جنت کی ضمانت کی گارنٹی دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے زبان کی حفاظت کرو, میں تم کو جنت دلانے کا وعدہ کرتا ہوں. آج زبان کو بے لگام کر کے جو امت استعمال کر رہی ہے, ان کی بری زبانوں کی وجہ سے آج مسلمانوں کے اندر پھوٹ پڑ چکا ہے, نفرتیں آ رہی ہے, رشتوں میں دراڑیں آ رہی ہے. حتیٰ کہ یہ ہے کہ میں اور آپ کسی مسلمان بھائی کی, کسی مسلمان بہن کی غیبت کرتے ہیں لیکن دل کو تکلیف نہیں ہوتی. آج بیٹھے بیٹھے حد تو یہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں غیبت کرتے ہیں, اللہ کے گھر میں بیٹھ کر غیبت کرتے ہیں. غیبت کبیرہ گناہ ہے, جہنم کا راستہ ہے. میں اور آپ بیٹھ کر کسی کی بچی کے بارے میں بات کر دے, فلاں کے اوپر تہمت لگا دے, فلاں کی باتیں, فلاں کے گھر کے تعلقات, فلاں کی زندگی میں انٹرفیئر کر کے, دوسروں کی زندگی میں دخل اندازی کر کے, ان کے گھر کے معاملات نکال کے میں اور آپ مسجدوں میں بات کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, اے صحابہ اتدرون ما الغیبہ, کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کیا ہے سنیے. نبی فرماتے ہیں ذکر اخاکا بما یکرہ, اپنے بھائی کی وہ بات بیان کرنا جو آپ کا بھائی ناپسند کرتا ہے. اپنے بھائی کی بات لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور وہ بات بیان کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول, ہم اپنے بھائی کی کوئی برائی کسی کے سامنے بیان کرے اور وہ برائی اس کے اندر موجود ہو, کیا تب بھی غیبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر تم کسی کی برائی کر رہے ہو اور وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تبھی تو غیبت ہے, اور یہ غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے. اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے پھر تم بیان کرو, یہ تو تہمت ہے, یہ تو بہتان ہے, اور اگر ہو بیان کرو تو یہ غیبت ہے. آج ڈنکے کی چوٹ پر سینہ تان کر ہم کہتے جو ہے وہ بول رہا ہوں, جو ہے وہ بولنا یہی غیبت ہے. اور آج ہم لوگوں کی غیبت کر رہے ہیں, لوگوں کی برائی دوسروں کے سامنے بیان کر رہے ہیں, لوگوں کا گوشت کھا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو, کیا تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ مسلمان بھائی کی غیبت کرنا اپنے مسلمان بھائی کے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے. اور آج
ہم اپنی زبانوں کو لگام نہیں دیتے. کسی کی بیٹی پر حملہ, کسی کے بیٹے پر حملہ, کسی کی عزتوں پر حملہ, کسی کی غیبتیں, کسی کی چغلیاں. بغیر چغلی کرے آج ہمارا دن نہیں گزرتا, بغیر غیبت کرے ہمارا پیٹ کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. آج ان غیبتوں کی وجہ سے, ان چغل خوری کی وجہ سے, ان زبانوں کو لگام نہ دینے کی وجہ سے میں اور آپ اپنے رشتوں کو برباد کر رہے ہیں. ذرا دیکھیے زبان سے نکلنے والی ہلکی سی تکلیف بھی کتنا بڑا نقصان لے کر آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلی نفیسہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک خدیجہ کی سہیلی نفیسہ سے بات کر رہے تھے. حضرت عائشہ کو غیرت آئی, برداشت نہ ہو سکا اور رسول اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی, اے اللہ کے رسول, کیا آپ کو خدیجہ کے سوا دوسری عورت نظر نہیں آتی؟ اللہ نے آپ کو عائشہ جیسی خوبصورت بیوی عطا کی ہے اور آپ خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہیں. خدیجہ کے اندر کیا رکھا ہے؟ وہ تو ایک بوڑھی عورت ہے. اتنا کہنا تھا. حضرت عائشہ نے صرف اتنا کہا, وہ ایک بوڑھی عورت ہے, کیا اس کے علاوہ کوئی دوسری عورت نظر نہیں آتی؟ اتنا جملہ کہنا تھا. رسول اللہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے, اے عائشہ کان کھول کر سن, لقد خلتی کلیمتن لو مزجت بماء البحر لمزجته. اے عائشہ تو نے خدیجہ کے بارے میں ایسا جملہ کہہ دیا, اگر تیرے اس جملے کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سارے سمندر کا پانی زہریلا ہو جائے. اللہ اکبر. معمولی سا جملہ ہمارے زبان سے اگر کسی کے بارے میں نکل جائے, اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تیرا جملہ اگر سمندر میں ملا دیا جائے تو سارے سمندر کا پانی زہریلا ہو جائے. اور آج ہم اپنی زبانوں سے اپنے رشتہ داروں کو گالیاں دے رہے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو گالیاں دے رہے ہیں. کل رات حیدرآباد کی سرزمین پر میں دیکھا, نعوذ باللہ, بیچ چوراہے پر نعوذ باللہ ایک عورت نے ایک نوجوان لڑکے پر ہاتھ اٹھا دیا, گالیاں دے رہی تھی. بس قصور کیا تھا, اس نے جلدی گاڑی سٹارٹ نہیں کی, اس کی گاڑی آف ہو گئی, سگنل کھل گیا اور وہ جلدی گاڑی سٹارٹ نہیں کر سکا. بس اتنی تکلیف. اور نکل کر وہ عورت مارنے لگی, گالیاں دینے لگی. نعوذ باللہ. یہ آج مسلم معاشروں کا حال ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض کیوں ہے, ہمارے گھر میں برکتیں کیوں نہیں ہے, آج ہماری زندگیوں میں خوشیاں کیوں نہیں ہیں. آج ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتوں کو برباد کیا ہے. آج ایک بھائی دوسرے بھائی کو گالی دیتا ہے, والدین روکتے نہیں ہیں گالی دیتے وقت. ایک بہن اپنی بہن کو گالی دیتی ہے, ماں باپ روکتے نہیں ہیں. اور حد تو یہ ہے, لوگ گالی دینے کو آج مذاق اور فیشن سمجھتے ہیں. گالی دینا ان کے نزدیک ایک معمولی بات ہے, گالی کو وہ مذاق سمجھتے ہیں. مذاق میں گالی دے رہا ہوں, نعوذ باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سباب المسلمی فسوق وقتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا فاسقانہ عمل ہے اور اس سے لڑائی جھگڑا کرنا کفریہ حرکت ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, گالی تو بہت دور کی بات ہے, معمولی سی تکلیف اگر ہم کسی اپنی زبان سے کسی مسلمان کو دیتے کتنا بڑا جرم ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی وادی سے گزر رہے تھے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑی. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کالے تھے, سورج شکل میں کالے کلوٹے تھے. ابو ذر نے چڑھانے کے لیے آریتن ابو ذر نے بلال کو یہ کہہ دیا, اے ابن السودا, اے کالی ماں کے بچے. بس اتنا کہا, اے کالی ماں کے بچے. یہ بات بلال کو گوارا نہ ہوئی, برداشت نہ ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہنے لگے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے ابو ذر ایسا کہتے ہیں, میں کالی ماں کا بچہ ہوں, مجھے تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے رسول سننا تھا رسول اللہ کو. بلایا ابو ذر کو, کہا, اے ابو ذر, انک امرؤ فیک جاہلیہ. اے ابو ذر, تم کیسے آدمی ہو, آج تمہارے اندر سے جہالت کی بدبو آ رہی ہے. نعوذ باللہ. صحابی رسول ہیں اور کہہ رہے ہیں, اے ابو ذر, مجھے تمہارے اندر سے جہالت کی بدبو آ رہی ہے. یہ کیسے جملے تم بلال کے لیے استعمال کرتے ہو؟ بلال تم سے خفا ہو چکا ہے, بلال تم سے ناراض ہے, جاؤ بلال سے معافی مانگ کر آؤ. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات گراں گزری. مکہ کی وادی میں کعبۃ اللہ کے سامنے پہنچے. دوپہر کا وقت تھا, کڑک دھوپ تھی, عرب کی دھوپ
बड़ी कड़क हुआ करती है। अपनी नाक को जमीन पर लगा दिया और ये चिल्लाकर ऐलान कर दिया, जब तक मेरा भाई बिलाल आकर मेरी गर्दन पर पैर रखकर ये ना कहे कि अबू जर मैंने तुझको माफ कर दिया, ये अबू जर अपनी नाक जमीन से उठाने वाला नहीं है। मुसलमानों, होश में आओ। कब तक ज़बानों का गलत इस्तेमाल करोगे? कब तक अपनी ज़बानों से दूसरों को तकलीफ पहुंचाते रहोगे? कब तक लोगों की इज्जतों के साथ खेलते रहोगे? कब तक किसी पर तहमतें लगाते रहोगे, किसी को गालियां देते रहोगे? याद रखो, अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान पर तहमत लगाता है, किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाता है, उसकी गीबत करता है, उससे खफा होता है, तो कितना बड़ा जुर्म है। तबरानी की सही रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई मुसलमान इस नीयत से ज़बान खोलता है कि उसकी ज़बान से दूसरे मुसलमान को तकलीफ हो, तो सुन्नी नबी फरमाते हैं, अर्रिबा इस्नानी व सबऊना बाबन, अल्लाह के नबी कहते हैं सूद खाने के 70 दर्जात है। सूद खाना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है। नबी फरमाते हैं सूद खाने के 70 दर्जात है, 70 कैटेगरीज है। इंटरेस्ट पे जो लोग पैसा खाते हैं, सूद, वो इतना बड़ा जुर्म है। नबी फरमाते हैं सूद खाने के 70 दर्जात है, और सूद खाने का सबसे कमतर हल्का दर्जा ये है, सबसे आखिरी दर्जा ये है कि इंसान अपनी माँ के साथ बदकारी करे, नऊज़ बिल्लाह, अपनी माँ के साथ जिना करे। ये सूद का सबसे हल्का दर्जा है। सूद का दरमियानी दर्जा ये है कि इंसान अल्लाह और उसके रसूल से जंग का ऐलान करे कि अल्लाह मैं तुझसे जंग करने के लिए राजी हूँ, नऊज़ बिल्लाह। और नबी फरमाते हैं सूद का सबसे बड़ा दर्जा ये है कि इंसान इस नीयत के साथ अपनी ज़बान को खोले ताकि आगे वाले को तकलीफ हो। अल्लाह अकबर, ये सूद का सबसे बड़ा दर्जा है। मैं और आप लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, अपनी ज़बानों को लगाम देने की ज़रूरत है। आज ज़बानों को लगाम ना देने की वजह से मैं और आप अपने रिश्तों को अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। तीसरी अहम वजह जो आज हमारे रिश्तों में दरार का सबब है, हमारे रिश्तों को ख़त्म करने और रिश्तों को तोड़ने का सबब है, आप माने या ना माने, आज रिश्तों को बर्बाद करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। ये मोबाइल फ़ोन जहां अल्लाह की तरफ से एक नेमत है जिसका सही इस्तेमाल करके इंसान अपने आप को अच्छा बना सकता था, आज इस मोबाइल फ़ोन के बुरे इस्तेमाल और इस मोबाइल फ़ोन की बुरी लत की वजह से मैं और आप अपने रिश्तों को बर्बाद कर रहे हैं। आज हमारे घर हमारे रिश्तेदार मिलने आते हैं, हमारा मामू, हमारी फूफी, हमारी खाला, हमारा चाचा जब घर आता है हम फ़ोनों में बिजी है, इंस्टाग्राम के रील्स देख रहे हैं। हमारा दोस्त आ रहा है, हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं, जा रहे हैं, पड़ोसी आ रहा है, जा रहा है, लेकिन आपका पूरा जहन, पूरा दिल मोबाइल में लगा हुआ है। आगे वाले की कोई फिक्र नहीं। सामने वाला आपसे गुफ्तगू करने के लिए बैठा है, लेकिन आप उस शख्स से गुफ्तगू कर रहे हैं जिसको आप पहचानते नहीं है। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आप उन लोगों से बात करने में मसरूफ है जिनसे आपने कभी मिला नहीं, जिनको आपने कभी देखा नहीं। सामने वाला रिश्तेदार आपसे बात करने के लिए तैयार है, मगर आप मुंह फोड़ कर फोनों में मुब्तला है। आज फोनों की कसरत, आज फोनों का इस्तेमाल, आज फोनों की बुरी लत रिश्तों को तबाह कर रही है, रिश्तों को बर्बाद कर रही है। रिश्तेदारों से ज़्यादा हमने गैरों को हक दिया। हमारा रिश्तेदार, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुसलमान का सबसे अक़रब रिश्ता रिश्तेदारों का है, मामू का है, चाचा का है, फूफी का है। आज हमने इनसे ज़्यादा अपने दोस्तों को अहमियत दी, गैरों को अहमियत दी, फ़ोनों को अहमियत दी। आज हमने अपने रिश्तेदारों को भुला दिया, हमने रिश्तेदारों की अजमत को ना समझा और मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और अपनी सोशल मीडिया की ज़िंदगी में इतना मुलविस हो गए कि हमें रिश्तेदारों की कोई परवाह नहीं रही, रिश्तेदारों की कोई खैराफियत हमारे अंदर नहीं रही। अजीज़ नौजवान दोस्तों, आज हमारे रिश्तों की नाकामी, रिश्तों की बर्बादी का एक सबब ये है कि बुरे वक्त में हम अपने रिश्तेदारों का साथ नहीं देते। बुरे वक्त में हम अपने रिश्तेदारों का साथ नहीं देते। अगर हमारा कोई दोस्त मुसीबत में है, हम मुसीबत में उसका फ़ोन नहीं उठाते, हम मुसीबत में उसको जवाब नहीं देते। वादा तो कर देते हैं मगर वादा खिलाफी कर देते हैं। हम अपने फूफी की तबीयत ख़राब है, फुफेरे भाई की तबीयत ख़राब है, खलेरी बहन की तबीयत ख़राब है, हम जाकर उसकी इयादत नहीं करते। बुरे वक्त में उनके पास जाना गवारा नहीं करते। हमें अपनी शादियाँ इतनी पसंद है कि अगर हमारे पड़ोस में किसी का इंतकाल हो जाता है हम शादी खाना ज़रूर पहुँच जाते हैं, मगर उसके जनाजे में पहुँचना हमें गवारा नहीं होता है। बुरे वक्तों में, बुरे हालात में, मुसीबत के वक्त में हम अपनों के काम नहीं आते। यही वजह है कि आज रिश्तों का खात्मा हो रहा है। ऐ हक को तलाश करने वालों, ऐ अल्लाह के करीब आने वालों, ज़रा सोचो
برے وقت میں وہ لوگ کام آتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. کیا معاملہ تھا ان مہاجرین کا, ان انصار کا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے, مکہ کے صحابہ دین اسلام کی خاطر, مجھ تک اور آپ تک دین پہنچانے کی خاطر صحابہ نے گھر بار چھوڑ دیے, بیوی بچے چھوڑ دیے, پیسہ چھوڑ دیا, اپنی جائیداد چھوڑ دی, بنا کچھ لیے خالی ہاتھ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے. مدینہ آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے کہا, اہل مدینہ کون؟ جن کو نبی کبھی جانتے نہیں تھے. یہ جو ہجرت کر کے صحابہ آئے ہیں, یہ صحابہ کبھی مدینہ کے صحابہ کو جانتے نہیں تھے, مدینہ آنے سے پہلے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا, یہ ایک دوسرے کے لیے انجان تھے. لیکن جب مدینہ آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے مدینہ کے لوگوں, یہ جو صحابہ آئے ہیں میرے ساتھ, یہ مہاجرین ہیں, یہ اللہ کی خاطر ہجرت کر کے اپنا سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس آئے ہیں. تم اپنے مال کے ذریعے, اپنے گھروں کے ذریعے ان کی حفاظت کرو, ان کی مدد کرو. جب تک یہ یہاں اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہو جائے تم ان کو اپنا ساتھ دو, تم ان کی مدد کرو. اب یہ برے حالات سے گزر رہے ہیں, یہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے, تم ان کی مدد کرو. مدینہ کے صحابہ نے جواب دیا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ایک اشارہ دیجئے, آپ کے لیے ہمارے ماں باپ قربان, ہماری جانیں قربان. آؤ مہاجرین کو بلایا. ارے جن کو جانتے نہ تھے, جن کو پہچانتے نہ تھے, اللہ کی محبت میں, دین اسلام کی محبت میں کہا, یہ ہمارے بغیچے ہے, یہ پورا میرا باغ ہے, اس میں سے آج سے آدھا باغ میرا ہے, آدھا باغ آپ کا ہے. یہ میرے گھر کی جائیداد ہے, یہ میری زمین پراپرٹی ہے, اس میں سے آدھی تمہاری ہے, آدھی میری ہے. کہا عبد الرحمن بن عوف سے ایک صحابی نے, میری 2 بیویاں ہیں, دونوں خوبصورت ہیں, دونوں کو دیکھو, جو تمہیں پسند ہے اس سے شادی کر لو, میں اس کو طلاق دے دوں گا. اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا. برے وقت میں ایسی مدد کی, ان کی محبت پر اللہ خوش ہو گیا اور کہا, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کر لیا. اللہ رب العالمین کہتا ہے, میرے نیک بندوں نے جنت کے بدلے اپنی جانوں کا سودا کر لیا. اللہ کی خاطر انہوں نے اپنے دلوں کو کھول دیا, اپنے مہاجرین بھائیوں کی مدد کر دی. برے وقت میں اپنے بھائیوں کی مدد کریے, اپنے رشتہ داروں کی مدد کریے, تو رشتوں کو ہم قائم رکھ سکتے ہیں. رشتوں کو توڑنے سے دور رہیے, رشتوں کو برباد کرنے سے دور رہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رشتوں کی بڑی اہمیت ہے, جو رشتوں کو توڑے گا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. 2 آخری باتیں. پہلی بات یہ کہ اگر ہمارا کوئی پڑوسی, ہمارا کوئی خاص دوست, ہمارا کوئی سگا رشتہ دار اگر کافر ہے, اگر مشرک ہے, اگر بدعتی ہے, تو میرا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے, میرے اور آپ کا یہ حق ہے کہ میں اور آپ اس کو توحید کی دعوت سمجھائے, میں اور آپ اس کو صحابہ کا منہج سمجھائے. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار گمراہ ہے تو اس کو سیدھے راستے پر لے کر آئے. دنیا میں بہت سے لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کا دل جیتا ہے, لیکن کوئی ایسا بھی ہو جو ابو ہریرہ کی طرح ہو, جس نے اپنی ماں کا دل جیتا ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور کہنے لگے, اللہ کے رسول, میری ماں سے میرا خون کا رشتہ ہے, میں اپنی ماں سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں, اور اللہ کے رسول میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں, میرے نزدیک آپ کی بھی محبت ہے, لیکن کیا کروں اللہ کے رسول, میری ماں کافر ہے, وہ آپ کو گالیاں دیتی ہے, مجھے برداشت نہیں ہوتا. یہ دل کے اندر جہاں میری والدہ کے لیے محبت ہے وہاں آپ کے لیے بھی محبت ہے, اللہ کے رسول کیا کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے ابو ہریرہ, یہ محمد دعا کرتا ہے, اللہم اہدی امہ ابی ہریرہ, اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دینا. ابو ہریرہ کہتے ہیں, میں جب نبی کی یہ دعا سنا تو دوڑے دوڑے اپنے گھر بھاگا, کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ نبی کی دعا قبول ہوتی ہے پہلے یا میں پہلے گھر پہنچتا ہوں. ابو ہریرہ کہتے ہیں, جب میں گھر پہنچتا ہوں, آواز دیتا ہوں, میری والدہ اندر سے آواز دیتی ہے, اے میرے بیٹے رک جا, میں غسل کر رہی ہوں, باہر آؤں گی جب بات کروں گی. جب بیٹا رکا, انتظار کرتا رہا, ماں جب غسل خانے سے باہر نکلتی ہے, ابو ہریرہ کچھ کہے اس سے پہلے ان کی ماں کہہ دیتی ہے, اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ. ایک بیٹے کے دل میں ماں کے اسلام کے لیے تڑپ تھی. اگر ہمارا کوئی رشتہ دار گنہگار ہے, گمراہ ہے, بدعتی ہے, کافر ہے, تو میں اور آپ اپنے دل میں اس کے لیے طلب پیدا کرے کہ وہ بھی توحید پر آ جائے, وہ بھی اہل حدیث بن جائے, وہ بھی اہل التوحید بن جائے, وہ بھی صحابہ کے راستے پر آ جائے. اس کے لیے دعائیں کرے, علماء سے اس کے حق میں دعائیں کروائے, اس کو مسجد لائیں, اس کو سمجھائے. یہ میرا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے. ایک مسلمان کے نزدیک دوسرے مسلمان کی بڑی عزت ہے,
میری آپ کے نزدیک، آپ کی میری نزدیک اور سارے مسلمانوں کی آپس میں ایک دوسرے کے نزدیک بڑی عزت ہے. ہم سب محترم ہے. دنیا کے سب سے قیمتی نگینے مسلمان ہے. اس روئے زمین پر اگر سب سے اچھے انسان کوئی ہے تو وہ آج بھی مسلمان ہے، کیونکہ ہمارے اندر ابھی اسلام کی غیرت باقی ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والی جماعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن، قربانی کے دن، عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، خطبہ دینے لگے. صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یہ مکہ شہر نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں یہ مکہ شہر ہے. نبی نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ بہتر جانتے ہیں. نبی نے کہا کیا آج یوم النحر قربانی کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں آج خون بہانے کا دن، قربانی کا دن ہے. پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کی قسم جس طرح تمہارے نزدیک عید کی حرمت ہے، جس طرح تم عید کے دن کی محبت کرتے ہو، جس طرح تمہارے نزدیک مکہ شہر کی عزت ہے، جس طرح تمہارے نزدیک ذی الحجہ کی محبت ہے، جس طرح تم اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کی عزت کرتے ہو، جس طرح تم اس مہینے کی عزت کرتے ہو، جس طرح تم عید کے دن کی عزت کرتے ہو، اس سے کئی زیادہ یہ واجب ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے عزت کرے. ایک مسلمان کے نزدیک دوسرے مسلمان کی عزت کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے. ایک مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان کے نزدیک یوم النحر سے زیادہ ہے. ایک مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان کے نزدیک ذی الحجہ کے پورے مہینے سے بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ وہ محبت کے ساتھ پیش آئے. لا یحل لمسلم ان یہجر اخاه فوق ثلاث لكل مسلم مرعی ما لا یزر. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے کہ وہ اس کی عزتوں کے ساتھ کھیلے، اس کی عزتوں کو ناموس کرے، اس سے بد کلامی کے ساتھ پیش آئے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنے رشتوں کو خراب کرنے سے بچے، رشتہ داریوں میں محبت کو پیدا کرے، الفتوں کو پیدا کرے، اپنے اندر حسن سلوک کا جذبہ پیدا کرے، ایثار کا جذبہ پیدا کرے، اپنی زبانوں کو لگام دے اور برے وقتوں میں اپنے رشتہ داروں کی، اپنے ہمسایوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے پڑوسیوں کی حفاظت کرے. آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے رشتہ داروں کے تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ جب بھی کوئی مسلمان تکلیف میں ہو اے اللہ اس کی تکلیف کا درد ہمیں بھی محسوس کرنے کی توفیق عطا فرما. باری تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رہے ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.